أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ترجمہ باقی ہے اس لیے پہلے ترجمہ سن لیجیے. اے بنی اسرائیلیو یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیا اور میں نے تم کو جہاں والوں پر فضیلت عطا کی, جہاں والوں پر, دنیا والوں پر, ان کے زمانے کے تمام لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں دے گا کچھ بھی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور کسی سے فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا, نہ مدد کی جائے گی. اب یہاں ایک اشکال ہوگا کہ کوئی نفس کسی نفس کی جانب سے کچھ بھی بدلہ نہیں دے گا, کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی, فدیہ اور ہدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور ہم تو سنتے ہیں کہ فلاں کے لیے دعا ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا. تو بھائی یہ جو آیتیں ہیں ان کا تعلق کفر کے ساتھ ہے. انسان ایمان پر مرا ہے تو اللہ تعالیٰ جنازے کی نماز سے مغفرت فرما دیتا ہے. آتا ہے کہ 40 آدمی نے نماز جنازہ پڑھی تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. ایمان والوں کو قبر میں دبایا جاتا ہے, اس سے بھی اللہ ان کے گناہ کو معاف کر کے درجات بلند فرما دیتے ہیں. ایمان والوں نے جو ہے اچھے کام کیے ہیں, اللہ ان کے اچھے کام کو قبول فرما کر معاف کر دیتا ہے. ایمان والا نے نیک اولاد چھوڑے ہیں, ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا نا کہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا اور پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ بچے نے بسم اللہ پڑھا, اللہ نے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی. تو یہ ایمان کے اوپر ہے. ایمان ہے تو بخشش ہے, ایمان نہیں ہے تو پھر کسی کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی. حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کرے تو ایمان نہیں ہے اگر سامنے والے کے پاس, تو اس کی سفارش جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی. جیسا کہ سنتے نا چچا ابو طالب کے لیے اللہ کے رسول سفارش کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا, جنت میں تو نہیں بھیجے گا. وہ بھی کیسا کہ ان کو آگ کے انگارے کا جو ہے وہ جوتا پہنایا جائے گا, وہ اتنا تیز ہوگا کہ جیسے چاول ہانڈی میں ابلتا ہے ایسے دماغ ابلے گا. ایمان ہے تو سب کچھ ہے. اس لیے اللہ کا جتنا اس پر احسان مانے کہ ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا اور کلمے کی دولت عطا فرمائی ہے, کم ہے. اللہ بس اس کو اب قبر تک بچا کر لے جانے والا بنا دے گا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم کو نجات دیا بنی اسرائیلیو آل فرعون سے, وہ تمہیں بری طرح سے سزا دیا کرتا تھا. یذبحون ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا. ویستحیون نساءکم, اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا. آپ نے سنا نا کہ بچوں کو جو ہے 12,000 ایک قول 70,000 بچے کو قتل کر دیا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ, اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے. آگے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, یاد کرو اس
اس وقت کو جب کہ ہم نے سمندر میں راستہ بنا دیا، تم کو نجات دیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا، حال یہ کہ تم دیکھ رہے تھے کہ ہم پار ہوئے فرعون کی لشکر، بیچ میں آیا فرعون کا لشکر اور سب کے سب ڈوب گیا، آنکھوں سے دیکھا بنی اسرائیلیوں نے۔ اب یہ بات بھی آگے کی بھی آپ سن چکے ہیں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، پھر جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، حال یہ کہ تم ظالم ہو۔ ہاں، بچڑے کو معبود، کل یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے بچڑے کا جو ہے معبود بنا لیا اور اس میں پرستش میں لگ گئے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں میں سے دریا پار کر چکے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اب گئے کیا کہا 70 آدمیوں کو اس میں سے لیا، ان کو شک ہوتا تھا کہ یہ بات لے کر آتے ہو تو پتہ نہیں کون کہتا ہے، یہ سب ساتھ میں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے بات شروع کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ روشن ہونے لگا، چمکنے لگا، چونکہ اللہ کے تجلیات اتر رہے تھے۔ انہوں نے سب دیکھا سنا تو یہ کہنے لگے کہ موسیٰ کیا معلوم کون بولتا ہے، ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے دیکھ نہیں لیں گے براہ راست وہاں تک ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی دی کہ یہ 70 کے 70 مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ سب مر گئے، کہا اللہ اگر میں ابھی جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ موسیٰ نے ان کو لے جا کے مروا دیا، اس لیے اللہ ان کو دوبارہ زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور یہ بنی اسرائیل دوبارہ زندہ ہوئے۔ اس کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، بنی اسرائیل تھے، آج جو اجرائیل بنے ہوئے ہیں ایسے لوگ ہیں، ان کا آگے تذکرہ ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یاد کیجئے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز عطا کی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہیاب بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ اب آگے بتا رہے ہیں جب انہوں نے بچڑے کی پرستش کی تب ان کی توبہ کی شکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ ایک طرف آ جاؤ اور جنہوں نے نہیں کی ہے وہ ایک طرف آوے، اور نہ کرنے والے ہاتھ میں تلوار لے لیں، اور جنہوں نے پوجا کی ہے اس کی سزا قتل ہے، دوسرا کچھ نہیں، یہی توبہ ہے۔ اسلام میں بھی بعض ایسے گناہ ہیں جس کی سزا قتل ہی ہے، اگر کسی نے کسی کو بغیر قصور کے مار ڈالا تو قصاص میں وہ قتل کیا جائے گا۔ شادی شدہ آدمی نے غلط حرکت کی، زنا کی، تو اس صورت کے اندر اس کو کھڈا کھود کے سنسار کیا جائے گا، اس کی سزا قتل ہی ہے، صرف توبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسلام میں بھی ہے بعض گناہوں کی سزا قتل، تو ان کی سزا قتل مقرر کی، انہوں نے اس کو قبول کیا، اور جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی وہ سب مارے گئے۔ اس کا آگے ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا
أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، بچڑے کو معبود بنا کر سو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اور اپنی جانوں کو قتل کرو، وہ بہتر ہے تمہارے تمہارے پروردگار کے نزدیک۔ سو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یاد کرو جب تم نے کہا بنی اسرائیلیو اے موسیٰ ہرگیز ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ ہم اللہ کو علانیہ دیکھ لیں، کھلا دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، سو ایک چیخ نے انہیں پکڑ لیا حال یہ کہ تم دیکھ رہے تھے۔ ایک چیخ آئی اور سب مر گئے۔ آپ کو بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر تم کو تمہاری موت کے بعد یہ 70 آدمی کو پھر تم کو تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اصل میں بنی اسرائیل تو ملک شام کے رہنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے تھے، اس لیے یہ سب وہاں پہنچے مصر۔ اب دھیرے دھیرے وقت یہ آ گیا کہ ملک شام میں قوم عمالقہ آباد ہو گئی۔ قوم عمالقہ بڑے ڈیل ڈول، بڑے زبردست تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیلیوں کو لے کر جاؤ اور قوم عمالقہ سے جنگ کرو اور جو تمہاری باپ داداؤں کی زمین جائیداد اور جگہ ہیں ان کو دوبارہ اپنے قبضے میں لو۔ بنی اسرائیلیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ درمیان میں ہی ملک شام اور مصر کے بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے جنگ لڑنے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ تم اور تمہارے خدا لڑ لو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم ایسے ڈیل ڈول لوگوں سے لڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا بیچ میں، اب جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی جگہ کے اوپر 40 سال تک بھٹکایا۔ اسی کو وادی تی بولتے، تی مانا حیران اور سرگردان ہونا، پریشان ہونا۔ یہ صبح سے چلتے تھے، شام کو رکتے، پھر صبح ہوتی تو وہیں پہنچ جاتے۔ 40 سال ایسے پریشان رہے۔ ان کا کپڑا گندا ہونے لگا، درخواست کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا کہ بغیر دھلے کپڑا صاف ہو جاتا وادی تی میں۔ اللہ نے ان پر انعام کیا کہ بچے بڑھنے لگے تو اس کا کپڑا بھی بڑھنے لگا۔ یہ بھوکے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوہ کا انتظام کیا۔ سلوہ بٹیر کو بولتے ہیں اور من جو تورن جبین، وہ چھوٹے چھوٹے بارش کے موسم میں سفید چھتے کی طرح نکلتے ہیں، ایسے ہوتے تھے، درخت کے پتوں پر لگتے تھے، ان کو یہ نکالتے اور وہ بٹیر آ کر ان کے سامنے بیٹھ جاتا، تیتر بٹیر ان کے پاس آ کر وہ اس کو پکڑتے، اس کو بھونتے اور ملا کر کھاتے۔ یہ ان کا کھانا تھا وادی تی میں، مست رہتے کھا پی کر۔ ان کو گرمی لگتی، کچھ تو تھا نہیں، کھلا میدان تھا۔ حضرت موسیٰ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا، سکون سے رہ رہے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں۔ پانی کے پیاس لگی، کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے پتھر کے اوپر لاٹھی کو مارا، پتھر کے اندر سے پانی کے چشمے نکل پڑے۔ سب کچھ دیا بنی اسرائیل۔ اسی وادی تی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ حضرت یوشع بن نون کا زمانہ آیا اور حضرت یوشع بن نون نے جو ہے پھر آگے چل کے ملک شام کو فتح کیا، اس کا آگے تذکرہ ہے۔
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر بدلی کا سایہ کیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے حلال و پاکیزہ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اب جب وہاں رہنے لگے، پریشان ہو گئے، یوشع بن نون کا زمانہ آیا، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فتح نصیب ہوئی، تو یہ قوم کہنے لگی یہ کیا یار روز ایک کا ایک ہی کھانا، من اور سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، ہم کو تو کوئی ایسا کھانا ہو بھائی جس میں پیاز ڈالے جاتے ہو، لہسن ہو، ککڑی ہو، ایسا کھانا ہونا چاہیے، دال ہونا چاہیے، یہ کیا ایک کے ایک قسم کا کھانا؟ ہاں انسان اکتا جاتا ہے، چاہے روزانہ بریانی کیوں نہ کھاتا ہو، کھانا بدلنا چاہیے۔ گھروں میں بھی ترتیب بناؤ، ایک دن دال چاول، ایک دن کڑی کھیر، ایک دن رنگڑ بٹاکا، الگ الگ پکاؤ، روز ایک ہی روز بریانی کھاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے، سادہ ہی روز کھاؤ گے کمزور ہو جاؤ گے، کبھی اچھا کھاؤ کبھی جو ہے سادہ بھی کھاؤ، دونوں طرح کا کھاؤ، روز ایک ہی کھانا نہیں۔ بنی اسرائیل نے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان سے کہو یہاں تو یہ ملے گا نہیں، اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں تمہارے لیے سارا انتظام ہے، لیکن دیکھو بستی میں جب جاؤ گے تو تم ایسے جھکتے ہوئے جانا اور یوں کہنا ہتتن کے معنی ہوتا ہے ہمیں معاف فرما دے، کہ یہ بولتے ہوئے جانا ہتتن، تو نغفر لکم، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، مغفرت دے دیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل تھے، چونکہ بیٹھے بیٹھے کھانا ملا تھا، بعض لوگوں کو ہے نا بیٹھے بیٹھے کھانا ہجم نہیں ہوتا، عادت ہو جاتی ہے، کام وام کرنا نہیں، بہن نے دے دیا، بھائی نے دے دیا، ماما نے دے دیا، موسی نے دے دیا، تو مست کھا پی کے بس نفس موٹا ہو جاتا ہے، ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی۔ یہ بنی اسرائیل ایسے ہی تھے، تو کہا جب جاؤ تو بستی میں جھک کر جانا اور بولنا ہتتن نغفر لکم، معاف کر دے ہم معاف کر دیں گے تمہیں۔ تو یہ جب بستی میں گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ ایسے گھسٹ کے جان لگے، سلیم کے بلے سے بیٹھ کے، گردن نہیں جھکائیں گے، اور کہتے حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرۃ، بالی میں دانا، گیہوں کے بالی میں دانا، شعرہ مانا جو اور گیہوں آتا ہے، حبۃ مانا دانا، تو یہ بولتے تھے کہ بالی میں دانا، بالی میں دانا۔ اللہ نے کیا بولنے کہا تھا؟ حتۃ نغفر لکم، حتۃ معاف کر دے تو ہم معاف کریں گے۔ اتنے اوندے تھے بنی اسرائیل، ان کا ذکر ہے آگے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر کھاؤ اس بستی سے جس طرح چاہو، خوشی خوشی رستہ پستہ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے سے جھکتے ہوئے، وَقُولُوا حِتَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور داخل ہوتے وقت کہو اے اللہ معاف فرما دے، ہم معاف کر دیں گے تمہارے خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو بدلا دیں گے۔ ان لوگوں نے اتنی شرارتیں کی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو چانس دیا۔ ان کا ہی ذکر ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بدل دیا ظالموں نے اس بات کو اس کے علاوہ بات سے جو ان کو کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ہم نے اتارا ان ظالموں کے اوپر آسمان سے عذاب کو، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ،
رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ پھر ہم نے اتارا ظالموں کے اوپر آسمان سے عذاب کو بسبب اس کے کہ وہ فاسق تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ پھر جب وہ پیاسے ہوئے پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا ہے موسیٰ مار دے لاٹھی کو اپنے پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو ان میں سے 12 چشمے ابل پڑے، 12 خاندان تھے تو پتھر سے پانی نکلا۔ دیکھو عقل یہ کہہ رہی تھی کہ پانی کی ضرورت ہے تو بھائی بورنگ کھودو، کنواں کھودو، لاٹھی سے کھودو، لیکن نہیں، اللہ کی طرف سے حکم آیا لاٹھی مارو۔ ارے بھائی لاٹھی پتھر پہ ماریں گے تو لاٹھی ٹوٹ جائے گی، کہ اللہ کے سامنے دلیل بازی نہیں، حکم ہے۔ اللہ مسجد میں کوئی نہیں دکھتا ہے اور سر جو ہے ایسا جھکوا رہا ہے کہ سجدہ کرو، کیوں؟ حکم ہے، بس سمجھ میں آوے کہ نہیں آوے، حکم ہے کہ اللہ کھڑے رہتے جب بلوانا چاہیے سبحان ربی العالی، اللہ بلند ہے، ہم کھڑے ہو کے بولتے، کہ نہیں سجدے میں بول، تیری سب سے عزت والی چیز سر اور تیرا ماتھا ہے، کہ اس کو جھکا زمین پہ اور اب بول یہاں سبحان ربی العالی، اے اللہ میں تو بہت ذلیل ہوں، میرا سر نیچے ہے، تو بلند و بالا ہے، نیچے ہو کر میری بڑائی کر۔ سمجھ میں آوے تو بھی نہ آوے تو بھی اللہ نے بولا بس کرو۔ گھر میں کھانا ہے اور سب بہت سارا مال رکھا ہوا ہے، کہا صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک بھوکا رہے، پانی یہ سب ہے کا نہیں پینے کا، ایسا کیسا اللہ بھوکا رکھا، حکم ہے اللہ کا، بس سمجھ میں آوے کہ نہیں آوے۔ جو لوگ بھی سمجھنے کی کوشش میں گئے ہیں وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اس لیے ہم کو تو کیا کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، بس ہم دلیل بازی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ جوہر کی نماز پڑھتے تو اب جو ہے اس میں کی رات زور سے نہیں پڑھتے، رات کو بھی زور سے پڑھتے، ارے صبح میں سب فری ہوتے ہیں، نیند ہو جاتی ہے تو اس وقت 4 رکعت رکھنا چاہیے تھا، 2 کیوں رکھا؟ رات کو پورے دن تھک کے آتے ہیں پھر رات کو 17 رکعت کیوں رکھا؟ ادھر کم کر دیتے، کہ تیرا دماغ نہیں چلے گا۔ اسلام اتباع کا نام ہے، اسلام پیروی کرنے کا نام ہے، اسلام چونو چرا کیے بغیر اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ڈال دینے کا نام ہے۔ مغرب میں 3 رکعت کیوں پڑھتے؟ 4 پوری پڑھنی چاہیے نا۔ سفر میں گئے تو بولے 4 کی 2 ہوتی ہے، تو فجر جو ہے وہ 2 کی 1 کیوں نہیں ہوتی؟ مغرب 1.5 کیوں نہیں ہوتی؟ کہ تیرا دماغ نہیں چلے گا، جیسا نبی نے کہا وہ دین ہے، تیرے دماغ دین نہیں ہے۔ اس لیے کہ شریعت شروع وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے انسانی دماغ کا ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، آسمان سے جبرائیل آئے غار ہرا میں اور وہاں آ کر قرآن دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو ابو جہل عتبہ شیبہ بن گئے، اور جنہوں نے کہا ہاں ہم تو بالکل آپ کی بات مانتے ہیں، صحیح کہا آپ نے، بالکل مانتے ہیں، تو ان کا نام صدیق اکبر بن گیا، ان کے نام کے ساتھ صدیق جڑ گیا۔ اس لیے بھائی بحث ہماری اسلام کے معاملے میں نہیں کرنے، نبی نے فرمایا ہے ہاں بس ہم مانتے ہیں اس کو، بس اللہ کا حکم ہے قرآن میں آیا ہے مانتے ہیں اس کو، بات ختم۔ اس کا نام مسلمان ہے، اسی کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لاٹھی پتھر پہ مارو، پانی نکل پڑا۔ ادھر کہا تھا لاٹھی سمندر پہ مارو، پانی نکل پڑا۔ فرعون کے سر پہ نہیں مروایا، اس کا ذکر ہے۔ قد علم كل ناس مشربهم، تحقیق کے ہر ایک نے جان لیا اپنے اپنے پینے کی جگہ کو۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین،
کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین میں تم فسادی من کے مت پھیلو، زمین میں تم فساد پھیلانے والے نہ بنو۔ تو یہ ان کا ذکر ہے۔ اب آگے جو میں نے بتلایا کہ وہ ایک قسم کے کھانے کی وجہ سے پریشان ہو گئے، انہوں نے درخواست کر دی کہ ہم کو جو ہے پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، سبزی چاہیے، ککڑی چاہیے، دال چاہیے۔ دال چاول کی عادت پڑی، دال چاول مانگا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہاں تو نہیں ملے گا، فلاں جگہ پر جاؤ۔ اور کیا ان کی تقدیر، اللہ اچھا اچھا کھلاتا تھا تو انہوں نے اس سے ادنا چیز کو پسند کیا۔ انشاءاللہ آئندہ کل اللہ ہم سب کو رزق حلال کھلا۔ یہ نہیں دیکھنے کا دال ہے کہ چاول ہے، مٹن ہے کہ ٹکا ہے کہ بولنے سے فرائی ہے کہ ہانڈی ہے کہ مسالہ ہے کہ تندوری ہے، یہ نہیں دیکھنے کا۔ یہ دیکھنے کا حلال ہے کہ حرام ہے۔ حلال چیز میں طاقت بھی ہے، لذت بھی ہے، قوت بھی ہے، اور وہ جلدی سے ہضم بھی ہوتا ہے، بیماری بھی نہیں ہوتی۔ حرام کھائے گا، اچھا کھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے نکلوا دے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنے کا، اللہ تعالیٰ حلال کھلاوے، حرام سے بچاوے، اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہلوا رہا ہے، سنوا رہا ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔